ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا یہ 7واں مہینہ بھی آج ختم ہونے جا رہا ہے، جس کی آج 30 تاریخ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ اور کل یکم شعبان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی سورہ المومنون کی چند آیتیں، اس کا خلاصہ، ترجمہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نہایت غور اور سمجھداری سے سننے کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی اور اس دن، جس دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ہمارے حساب سے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا وہاں ایک دن ہوگا، تو سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے، یعنی دنیا میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ پوچھیں گے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن جو تذکرہ آیا قرآن میں وہ اس طرح آیا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، اور آج بھی وقت ہے ہم نیند سے جاگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بتاؤ تم لوگ کتنے دن رہے دنیا میں، زمین میں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کوئی ایک دن یا کچھ اور حصہ، یعنی ایک دن یا کچھ اور تھوڑا سا، 1.25 دن یا 1.5 دن۔ اور یہ بات تو آپ شمار کرنے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یعنی فرشتوں سے پوچھ لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، واقعی تم ٹھیک کہہ رہے، تم واقعی تھوڑا حصہ وہاں ٹھہرے، لیکن کاش تم یہ بات اس وقت جانتے ہوتے جب تم وہاں تھے، تو کاش تم یہ بات وہاں جان لیتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے یہاں واپس نہ لوٹو گے؟ اب یہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ میں نے کیا، اور جو یہ پیش کیا ہے وہ آپ سے زیادہ میرے لیے ضروری ہے۔ کہنے والا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس بات پر عمل کرے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے، یہ کتاب سب کے یہاں ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے یہاں یہ کتاب رکھی ہے، اور بہت اوپر رکھی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، وہ ایشو الگ ہے کہ اس کتاب کو، جس کتاب کا نام قرآن ہے اور یہ سب کے گھروں میں ہے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم واقعی سچ کہتے ہو، تم اس میں مختصر حصہ ٹھہرے، لیکن کاش تم جب دنیا میں تھے یہ جان لیتے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں۔ اور اس وقت کوئی بھی شخص جو یہاں موجود ہے وہ بھی، اور جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے وہ بھی، یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں علم نہیں تھا اور میری زبان عربی نہیں تھی، تو نہیں کہہ سکے گا۔ کیوں کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب کا اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کا ترجمہ کر دیا، ٹرانسلیشن موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ 500 کا نوٹ اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے۔ اگر آپ کسی کو 50 روپے کا نوٹ دیں اور اس سے کہو لے وہ یہ 500 روپے باقی مجھے واپس دے، تو وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھے گا اور نشان لگائے گا سوالیہ کہ بھائی آپ دماغ تو آپ کا درست ہے، یعنی اس کو اتنی عقل ہے کہ 50 کا نوٹ اور 500 کے نوٹ میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنا تمہیں معلوم تھا، اور اگر تمہارے پاس کوئی لیٹر کہیں سے آتا تھا اور تم نہیں پڑھ سکتے تھے تو آپ پوچھتے تھے جاننے والے کے پاس جا کے، آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ یہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ تو یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب بات یہاں یہ شروع ہوتی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا جواب یہ ہوگا اللہ کے سامنے، اور بتا دیا، کمال کی بات ہے اور حیرت بھی ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا اور ہم کیا جواب دیں گے، یہ معلوم ہے ہمیں یہاں پر۔ اس سے بڑا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے باوجود ہم جب یہاں رہ رہے ہیں، اور جب میں ہم کہہ رہا ہوں نا تو اس میں سب سے پہلے میرا نمبر ہے۔ جب ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اس طرح رہتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ابھی تو ٹائم ہمارے پاس باقی ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ کچھ نہیں پتا جمعے کے بعد، آج کے جمعے کے بعد اس کو اثر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر اس مجمع میں کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ آج اثر پڑ پائے گا تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں خطبے کے دوران وہ ہاتھ کھڑا کرے، وہ بتا دے کہ ہاں میں اثر پڑھوں گا۔ نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم، اور آپ کا ہاتھ نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ آپ سب جاگے ہوئے ہیں، اسمارٹ فون کو جانتے ہیں، اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اثر ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم رہ رہے ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پر کہ جیسے ابھی تو بہت لمبا وقت ہمارے پاس باقی، جبکہ ہمارے پاس پتہ ہی نہیں ہے اگلی نماز کے لیے۔ ہم میں سے کون، کس کو معلوم ہے کون آدمی یہاں سے اپنے گھر تک پہنچ پائے گا نماز کے بعد؟ نہیں معلوم۔ تو اتنا جب حقیقت کو ہم جان رہے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں اس پوزیشن میں رہ رہے ہیں جیسے کہ ابھی بہت لمبا عرصہ ہمارے پاس باقی۔ تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ قرآن میں یہ موجود ہے اور اس کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہ کریں، کاش ہم یہ جان لیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو وقت ہے وہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم غلط کاموں سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی توفیق نہیں ہوگی تو میں اور آپ یہاں اس مسجد میں جمعے کے لیے نہیں حاضر ہو سکتے۔ یہ توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور خوب بات سمجھ لو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کسی بندے سے، تو وہ سب سے پہلے اس سے یہ توفیق وڈرا کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ یہ سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ وہ اپنے میں مگن ہوتا ہے کہ نہیں میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرا کام تو ہو ہی رہا ہے۔ تو یہ ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہے، راضی ہے،
اسی لیے اس نے آج 30 رجب 1443 ہجری کو بھی ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ فلاں مسجد میں جا کے آپ نماز ادا کریں. یہ اللہ کی توفیق ہے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لہذا ہمارے پاس کتنا وقت ہے یہ مجھ سمیت کسی کو نہیں معلوم. تو جو چیز معلوم ہی نہیں ہے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے جو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو بھی کچھ عمل کر سکتے ہوں نیک اعمال کی شکل میں وہ ہمیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.